السلام علیکم ناظرین و حاضرین، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش قسمتی سے پھر سے مفتی سلیمان ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں، اور مفتی سلیمان سے ہم گزارش کریں گے کہ شب برات اور رمضان کے اوپر اپنا بیان کریں، اور انشاءاللہ ایک چھوٹا سا سوال جواب کا بھی سیشن رکھتے ہیں۔ تو اب میں مفتی سلیمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا بیان شروع کریں۔ مفتی سلیمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، صدق اللہ۔ اما بعد۔ الحمدللہ ابھی کچھ ہی دن باقی رہ گئے، ہم انشاءاللہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں، اور آج کی چھوٹی سی یعنی جو ہماری محفل ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم کچھ دو تین باتوں کو میں کور کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے سوال کوشچن آنسر کا جو ہے سیشن ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ شعبان یہ جو مہینہ ہے، ایک حدیث میں اس کے بارے میں پہلے منشن کروں گا، پھر اس کے بعد اور دو تین باتیں اس مہینے سے متعلق ہیں۔ نمبر ایک جو ہے، حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہیں، اور لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس مہینے کی اہمیت اور اس کی ویلیو کتنی اس مہینے کی۔ شریع حدیث میں حضور نے فرمایا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غافل ہیں اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے، اور وہ مہینہ ہے شعبان۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو، اور ہمارے اعمال جو ہمارے نام اعمال ہیں وہ اللہ کے سامنے جو پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو حساب لیتے ہیں۔ 3 بار ہمارے اعمال ایک اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سالانہ جس کو ایئرلی چیکنگ ہوتی ہے، اور ایک ویکلی چیکنگ ہوتی ہے، اور ایک ڈیلی چیکنگ ہوتی ہے۔ ایئرلی جو چیکنگ ہوتی ہے آپ کے اعمال کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے کام کیے، وہ ہے شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور ویکلی جو چیکنگ ہوتی ہے آپ کی تھرسڈے کے اندر، جمعرات کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اور روزانہ جو آپ کے اعمال جو چیکنگ ہوتی ہے اس کی وہ ہے فجر اور مغرب کے وقت۔ فجر اور مغرب کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک جو نظام بنایا ہے کہ رات کے فرشتے مغرب کے وقت آتے ہیں اور صبح کے فرشتے مغرب کے وقت چلے جاتے ہیں، اور ایسے ہی فجر کے وقت جو ہے مغرب کے فرشتے واپس جاتے ہیں رات کے،
اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں. جب دونوں اللہ میاں کے جب یہ فرشتوں کو جب گروپ جب اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ میاں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کن حالت میں کیسی حالت میں پایا ہے. تو جیسی حالت میں آپ ہوتے ہیں وہ اسی کے سامنے فرشتوں کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اللہ کے سامنے. اور ویکلی طور یعنی ہفتہ واری طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو چیک کرتے ہیں. وہ جمعرات کے دن ہے جس میں حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور پیر کو انہیں جمعرات نہیں بلکہ پیر اور جمعرات دونوں دن فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے کارناموں کو اور آپ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کا کیسا حساب ہے ویکلی طور. ایئرلی جو ہوتا ہے وہ شعبان میں ہے. اب کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں کوئی متعین کس ڈیٹ میں. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں میرے عمل ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. کون سے دن کون سی تاریخ کون بھی تاریخ ہو سکتی ہے. اور کچھ علماء کی اوپینین اس بارے میں یہ ہے کہ وہ 15ویں شعبان جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ رات بھی ہو سکتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں حضور کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. اور یہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معمول انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ خود جو روزے ان کے رمضان میں قضا ہوتے تھے یا جو بھی ان کے روزے قضا ہوتے تھے وہ اس کو شعبان کے مہینے میں اس کو میک اپ کرتی تھی اس کو پورا کرتی تھی. اسی لیے علماء نے ریکمینڈ کیا اگر کسی کچھ روزے رہ گئے ہوں تو بیسٹ جو مہینہ ہے وہ روزوں کو قضا کرنے کا وہ شعبان کا مہینہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھتے تو ایسا لگتا تھا شعبان کے مہینے میں اب اتنے روزے رکھتے تھے ایسا لگتا تھا کہیں پورے مہینے ہی روزے میں نہ گزارتے. مگر سوال یہ ہے کہ اس مہینے کو روزوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا تھی. حالانکہ رمضان تو آ ہی رہا ہے. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے اور ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے روزے رہتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ میرے عمل کو پیش کرتے ہیں اور جس وقت میرا عمل پیش ہو میں روزے کی حالت میں. دنیا کے اندر جب آپ کسی چیز کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو قسم کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. ایک ہے بیسک ڈاکومنٹس جو بہت ہی اسینشل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹس. تو حدیث میں حضور نے ایک کانسیپٹ پیش کیا کہ جس وقت تمہارے عمل پیش ہوں وہ تو تمہارا بیسک ڈاکومنٹ پیش ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے. لیکن جس حالت میں پیش ہو رہے ہیں اگر تم کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کر کے بھیجو تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت تمہارے اوپر پڑ جائے. اسی وجہ سے بھی آپ جمعرات کا روزہ رہتے تھے پیر کا روزہ رہتے تھے کہ جس وقت میرا عمل پیش ہو تو اللہ میاں بولیں گے ارے بندہ کیا کر رہا ہے ارے کم سے کم روزے میں تو ہے. تو اس کے اوپر اللہ میاں جو ہے تھوڑی رحمت کی نظر رکھیں گے. اور یہی ایک ریزن تھا کہ حضور کثرت سے شعبان میں روزے رہتے تھے. دوسری چیز جو بات ہے کہ علماء نے جو بات فرمائی ہے کہ رجب جو ہے وہ ایک بادل ہے رجب جو ہے ٹھنڈی ہوا ہے شعبان بادل ہے اور رمضان جو ہے بارش کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور تینوں کا کمبینیشن ہے. اور آپ دیکھیے کسی بھی چیز کو آپ اگر ایڈوانس میں اس کا پریپریشن نہیں کریں گے تو آپ اس سے کمپلیٹ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں چاہے وہ شادی کی تیاریاں ہوں یا پھر آپ ایگزیبیشن میں دکان لگانا ہو یا کہیں بھی ہو اس کا پریپریشن یا تو 30 ڈیز یا 60 ڈیز پہلے سے آدمی کرتا ہے تاکہ جب وہ ایونٹ آئے تو اس وقت ہمارے پاس ہر چیز ریڈی ہو. اسی لیے علماء جو ہے 6 مہینے پہلے ہی سے رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے تاکہ جس وقت میں رمضان میں انٹر ہوں تو میں ایسا ریڈی ہوں کہ اس کا ہر وقت اس کا ہر سیکنڈ ہر منٹ سے میں فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی کے مفتی اعظم انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ فرائض سے پہلے اللہ نے سنتیں رکھی ہیں. کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ بھی کہہ سکتے فرض پڑھو ڈائریکٹ. لیکن جب آدمی سنت کے ذریعے فرض میں انٹر ہوتا ہے تو آپ وارم اپ ہوتے ہیں تھوڑا اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں فرض کے لیے. تو ایسے ہی وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی ویلیو ایسی جیسے کہ نماز سے پہلے کی سنت ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان اللہ اس لیے دیے جیسے کہ ایک سنت ہے پہلے کی. آپ تھوڑا پڑھ لیں تھوڑا بہت روزہ تلاوت ذکر تو اس سے پھر کیا ہوگا جیسا رمضان شروع ہو جائیں گا تو آپ فرض کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. تو لہٰذا ابھی جو بھی دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں ہم اس دنوں کی قدر کریں. اور جو بھی ہو سکتا ہے ابھی الحمدللہ سب سے جو بہترین ایڈوائز یہ ہے کہ جو ہر مہینے
بعض لوگ رہتے بھی ہوں گے، لیکن جو نہیں رہتے کم سے کم اس مہینے کے اندر علماء نے ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ 13 14 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں اور جس کو سفید دن کہتے ہیں، اس دن ہم روزے رہیں تاکہ ہمیں جو ہے اس مہینے میں کم سے کم روزے رہنے کی ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے. تو انشاءاللہ. سوال جی سوالات لے لیں. ہاں برابر. جی انشاءاللہ. تو پہلا سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ پہلا سوال میں ہمارے فیضی بھائی پوچھیے سوال. فیضی بھائی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ فیضی بھائی آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ فیضی بھائی مولانا یہ پوچھنا تھا کہ رمضان میں افضل جو ذکر اور افضل عبادت ہے اس کے بارے میں فرما دیں تاکہ عبادات اس کے مطابق ہم کریں. سب سے جو بہترین جو عبادت ہے رمضان میں وہ تلاوت قرآن ہے. تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت خود کرنا یا سننا یا سنانا؟ خود کرنا زیادہ افضل ہے اس میں. اچھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے وہ ہر دن میں ایک ختم کرتے تھے روزانہ. ہاں. اور حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں لکھا ہوا ایک ختم وہ دن میں کرتے تھے اور ایک ختم ان کا رات کا ہوتا تھا. تو بیسکلی وہ 60 قرآن جو ہے ختم کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات لکھی ہوئی کہ وہ سال بھر حدیث کا درس دیتے تھے. جیسے رمضان شروع ہوا حدیث کا درس بند، صرف تلاوت قرآن پر فوکس کرتے تھے. اور اس کا ایک خاص چونکہ نزول قرآن ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، سب سے بہترین مہینہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان میں حضرت جبرائیل کے سامنے بیٹھ کر اس کا ریویژن کرتے تھے قرآن کا. تو علماء نے سب سے جو بہترین جو ذکر جو تجویز کیا ہے، سجیسٹ کیا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ تلاوت قرآن ہے. آپ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. افضل تو یہ کہ آپ خود اس کو پڑھیں، اور اگر آپ پڑھنے سے ٹائرڈ ہو گئے ہیں تو آپ سننے میں وقت لگا لیں. سننے سے ٹائرڈ ہو گئے ہیں تو آپ تفسیر میں وقت لگا لیں. یعنی بیسکلی قرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں آپ اپنا ٹائم لگا سکتے ہیں. الطاف. دوسرا سوال ہمارے محترم الطاف بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں. مولانا شب معراج کی شب برات کا جو یہ قبرستان میں جاتے ہیں وہ کیا صحیح ہے قبرستان جانا، اور نہیں تو پھر اس کی کیا عبادت ہے اس میں؟ بڑا اچھا سوال ہے شب برات کے بارے میں. ایکچولی یہ خود ایک سپریٹ ٹاپک ہے جس پر آپ ہم بات کرنا چاہیے. شب برات کے بارے میں دو چیزیں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس دو قسم کے لوگ ہیں اس کے بارے میں، شب برات کے بارے میں. جو شب برات پر جو عقیدہ رکھتے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو کمپلیٹلی شب برات کی اہمیت کو مانتے نہیں، جو کہتے ہیں کہ شب برات نام کی کوئی رات ہے ہی نہیں. ایک وہ ہے جو شب برات کو اتنا ماننے لگے کہ وہ غیروں کی طرح گویا کہ انہوں نے اس کو ایک دیپاولی کا تہوار بنا لیا. یہاں تک کہ ان کے یہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ رات ایسی جس میں مردوں کی روحیں آتی ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ قبروں پر جا کر چراغوں کو روشن کرتے ہیں. تو دو بھی غلط ہے. جو لوگ کمپلیٹلی اس کو مانتے ہی نہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو اس کو دیپاولی کی طرح مناتے ہیں اور اس کے اندر بدعات اور خرافات کو ایڈ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. درمیانی راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پہلا جو گروپ جو اس کو نہیں مانتا ہے، ان کے نہیں ماننے کی وجہ کیا؟ ان کے نزدیک ویک حدیث ان کے نزدیک ریفرنس ہے ہی نہیں. اب دیکھیے شب برات کے بارے میں علماء نے لکھی یہ بات، 15 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں. اگر ایک حدیث بھی اگر ضعیف ہو، ویک ہو، لیکن رول اصول حدیث کا کہ جب اگر اتنی ساری ویک حدیثیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں کسی ایک چیز کے بارے میں تو پھر وہ ویک نہیں ہوتی ہے، ویک سے وہ پھر اوپر چلے جاتی ہے، اس کائنڈ آف اتھینٹک ہو جاتی ہے. تو لہذا اس کی اتھینٹیکیشن میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کا ایک پورا چیپٹر رکھا ہے ترمذی شریف میں 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ میں نے بھی اپنے زمانے کے علماء کو دیکھا کہ وہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اپنے زمانے کے علماء کو اس رات میں عبادت کرتا ہوا دیکھا. تو لہذا اب دو چیزیں ہیں، اب دو چیزیں رہ گئیں اس رات کے بارے میں. نمبر ایک جو آپ نے سوال کیا ہے کہ قبرستان کی زیارت، نمبر دو عبادت کیا ہے. قبرستان کی زیارت حضور سے صرف ایک ہی بار ثابت ہے پوری زندگی میں کہ آپ بقیع کے قبرستان گئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رات میں اٹھی تو حضور کو میں نے بستر پر نہیں پایا، تو پھر دیکھا کہ حضور آ رہے تھے. پھر جب حضور جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ آج کی بڑی امپورٹنٹ رات ہے. آج اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مغفرت کرتے ہیں لوگوں کی، قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں جو مشہور تھی، جن کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، وہ بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو لہٰذا اس رات میں عبادت کا اہتمام کرو. تو
قبرستان کی زیارت حدیث میں صرف ایک ہی بار ثابت، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر بار جانے کا معمول نہیں بنانا چاہیے. کبھی زندگی میں چلے گئے، کبھی نہیں گئے، کسی سال چلے گئے، کسی سال نہیں چلے گئے، لیکن کوئی ایسا پرٹیکولر ریگولر نہیں کرنا چاہیے. اور رہی عبادت، کوئی ایسی خاص عبادت بھی ثابت نہیں ہے. آپ جس طریقے سے جو عبادت کرنا چاہیں کریں اپنے، اور ذکر، تلاوت، تہجد، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، جو بھی چاہے کرنا کر سکتے ہیں. روزے کے بارے میں فرمائیں. ہاں، اب رہا اگلے دن کے روزے کے بارے میں، چونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ رات میں جگتے ہیں اگلے دن روزہ. علماء نے فرمایا صرف اس دن کا روزہ اس طریقے سے ریکمینڈ نہیں جس طریقے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں. علماء نے فرمایا اگر کسی کو اگلے دن روزہ رہنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اور 2 دن پہلے سے رہنا شروع کر دے، 13، 14، 15، چونکہ 13، 14، 15 حضور کی سنت ہے روزہ رہنے کی، تو اس لحاظ سے وہ کورڈ ہو جائے گا وہ 15ویں شعبان کا روزہ. لیکن اگر اکیلے بھی رہتے ہیں از اوکے، آپ رہ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس طریقے سے پھر ایک خاص اسپیسیفک ثابت نہیں ہے. جی مولانا میرا ایک سوال ہے، اور میرا سوال اقامت سے جڑا ہوا ہے کہ حیدرآباد میں دیکھا میں کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ اقامت کے شروع میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے وہ لوگوں کا یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم بریلوی ہے یا ہم کون سے مسلک کو ماننے والے ہیں، ہم بریلوی ہے یا ہم وہابی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کب کھڑے ہونا چاہیے؟ کہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے ٹائم پہ کھڑے ہونا چاہیے، یا اقامت جب شروع ہوتی ہے جب بھی کھڑے ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر تشریح کیجیے پلیز. اس کا جواب سمپل ہے. سب سے پہلے تو ہم اقامت کے معنی سمجھیں. اقامہ یقیم اقامتاً معنی کھڑا کرنا. جب مؤذن اقامت شروع کرتا ہے اللہ اکبر، تو مطلب یہ کہ وہ آپ کو یہ بول رہا ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے آپ. اب مؤذن اقامت شروع کر رہا ہے اور وہ آپ کو کھڑے ہونے کی دعوت دے رہا ہے، جان بوجھ کے نیچے بیٹھ رہا ہے، تو آپ خود مؤذن کی دعوت کے خلاف جا رہے ہیں. انہیں بولا نماز کے لیے کھڑا ہو رہا میں بیٹھ رہا ہوں. یہ بات تو آپ کو لفظ سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اقامت کے مطلب کیا ہے. یہ تو ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دی. بریلویت جو اپناتے اب رہی کہ ہمارے پاس جو لوگ معاشرے میں پھیلا کچھ علاقوں میں، کچھ مسجدوں کے اندر، کہ آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ اٹھتے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. شاید وہاں سے ان کو غلط فہمی ہوئی تو وہاں سے وہ چیز چل پڑی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا. جب حضرت بلال، جب حضور کا پردہ ہٹتا تھا، جب آپ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، تو اپنے حجرے سے مصلی پر پہنچتے پہنچتے حضور حی علی الصلاح ہو جاتے تھے. حضرت بلال جیسے اقامت شروع کرتے تھے اللہ اکبر، حضور پردہ ہٹاتے چلنا شروع کرتے تھے. اب صحابہ حضور کے احترام میں حی علی الصلاح تک بیٹھ جاتے تھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک. حضور اپنے حجرے سے لے کر مصلی پہ پہنچنے تک حضرت بلال حی علی الصلاح شروع کر دیتے تھے. تو جیسا حضور مصلی پہ پہنچ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ صحابہ کھڑے ہوتے تھے. تو ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. مگر کچھ لوگ اسی کو کیا سمجھ لیے ہیں کہ ہم کو اقامت میں وہیں کھڑا ہونا چاہیے. اس کا کسی مسلک دیوبندی، بریلوی، سلفی اور جماعت اسلامی سے تعلق نہیں. یہ ایک سنت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر حضور نے وہ عمل کیا ہے، اگر صحابہ اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے تو اس کا ایک ریزن ہوگا ضرور. ہاں، کون سا عمل کب سنت بنے گا اس کی کلیئر بتا رہا ہوں. یا تو حدیث میں حضور بولیں آپ کو کہ بھائی تم حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ ہی کھڑو. اگر کوئی آپ کا قولی حکم ہو وہ الگ بات ہے. اگر آپ کا قولی حکم نہیں لیکن عملی حکم ہے، اور عملی حکم بھی ہے اس کا کوئی ریزن نہیں، کامن حضور ریگولر کرتے تھے، ہے نا، اور حضور فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ میرا عمل ہے، تم اس کو فالو کرنا. اقامت کے بارے میں آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کہی. اور صحابہ کا سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کہ آپ اسی وقت ہی کھڑا ہوتے تھے. تو لہٰذا وہ ایک چیز بن گئی ہے اور اس کا غلط جو ہے امپلیمنٹیشن ہوا ہے. لہٰذا اقامت کا جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ آپ اللہ اکبر ہی سے مؤذن کی آپ کھڑے ہوں اور مؤذن کی اقامت کا جواب دیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا. جزاک اللہ. یہاں پر یہ ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر. آمین ثم آمین. شکریہ. خدا حافظ.